شروع سے جاتے ہیں، یعنی کہ یہاں سے سفر کر کے جامعہ نظامیہ کو لے لیں، جامعہ اجویریہ کو لے لیں، ایون کہ بیرا شریف سے ابھی بھی یہ جو کیمپ ہو رہا ہے 10 دن کا، کتنے اسٹوڈنٹ ہیں بیرا شریف کے جو وہاں سے 10 دن کی چھٹی لے کے، تو یہاں جنہوں نے پہلے یہ دیکھا ہوا ہے کیمپ، انہیں آئیڈیا پھر وہ چھٹی لے کے یہاں پہ آ رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے یہ صرف قبلہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کا حکم ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے یہاں حکم فرمایا کہ ہم یہاں حاضر ہوئے. تو یہ انشاءاللہ یہ 10 دن آپ یہ جو 15 دن ہیں ہماری یہ جو کلاس کے ہیں، یہ 15 دن آپ کو لائف ٹائم آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ. صرف جتنی ہم زیادہ اس پر دلچسپی کے ساتھ، لگن کے ساتھ پریکٹس کرتے چلے جائیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پھر اگلی پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس 20 منٹ ہیں ابھی 10 بجنے میں. یعنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کہ جب کوئی پروگرام چل رہا ہوتا ہے نا، تو اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے یار ایسے ہی ٹائم دینا ہے، یہی ٹائم کہیں اور لگ جائے گا، انجوائمنٹ ہے، گھومنا پھرنا ہے. جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے لیے کالج نے اس وقت خانہ فرہنگ ایران سے ایک ان کا ٹیچر ارینج کیا جو فارسی پڑھانے کے لیے آتا تھا. یہاں بھی شاید آتے ہوں گے. ان اسپیشل وہاں انہوں نے 40 دن کا کورس رکھا. اب وہ بندہ یہاں سے چلتا تھا خانہ فرہنگ سے ایرانی، اور فارسی پڑھانے کے لیے ماڈل ٹاؤن ہمیں جایا کرتا تھا. اور جو کلاس میں بیٹھنے والے لڑکے تھے وہ تھے 50 سے 60، تعداد جو تھی وہ سینکڑوں میں تھی. یعنی ہمارے کلاس فیلو کہتے تھے یار کیا ہے یار، نہیں دلچسپی لیتے. اب بلیو کریں 40 دن جب گزرے تھے تو ہم فارسی بولنے لگ گئے تھے، اور وہی ہمارے کلاس فیلو تھے جو ہماری کلاس میں پڑھتے تھے انہیں فارسی کا ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا تھا. اتنا فرق پڑ گیا تھا 40 دن کے اندر. تو اس وقت فیل نہیں ہوتا انسان. یہ جو چیزیں یہ انسان کے پھر لائف ٹائم کام آتی ہیں زندگی بھر. ابھی وقت سب کا گزر جانا ہے، جیسے میں نے کہا جو 100 کے گزار دے گا 8 اس کے بھی پورے ہو جانے. وقت تو کسی کا بھی نہیں رکتا نا، یا رک جاتا ہے. جو 8 سال 100 کے گزار دے گا اس نے بھی پورے کر کے چلے جانا ہے، اور وہ جا کے پھر ساری زندگی پریشانی رہے گا. اور جو یہاں کچھ راتیں جاگ کے محنت کر کے جائے گا، وہ جہاں بھی جائے گا پتہ ہوگا کہ یار یہ کہیں سے پڑھ کے آیا. اس کی گفتار اور ہوگی، اس کی طبیعت اور ہوگی، وہ بولے گا تو پتہ چلے گا، اس کی گفتگو سے علم نظر آئے گا، تربیت نظر آئے گی. یہ فرق ہوتا ہے. کبھی بھی کسی چیز کو نارمل نہیں لینا چاہیے. اور جو لوگ روٹین کا کام کرتے ہیں نا، اللہ پاک بھی پھر ان پر، نماز تو سب کو ہی ہے مگر ان پر نوازشات بھی پھر روٹین کی ہوتی ہیں، مگر سادہ جملے میں. اور جو پھر ایکسٹرا محنت کرتے ہیں تو اللہ پاک کے پھر کرم بھی ان پر پھر لامحدود ہوتے ہیں. کرم بھی ان پر، ایک ہی زمانے کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ہی عمر ہوتی ہے، ایک ہی جگہ پر پڑے ہوتے ہیں، مگر کوئی کہاں پہنچ جاتا ہے اور کیا کچھ کر جاتا ہے، اور کوئی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. تو یہ فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کی محنت پر منحصر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ انشاءاللہ العزیز آپ نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو ہم اس کشتی کو جس کو ہم نے چلانا شروع کیا ہے، اس کو منزل پر اکٹھے لے کے پہنچیں گے. ہماری اگلی پریزنٹیشن جو کل آپ نے دینی ہے، اور پھر کل سے تو نہیں، کل کا دن ہے بدھ ہے جی، جمعرات کا، پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا. وہ کل آپ پھر کر لیں گے، چھٹی ہوگی جمعرات. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا پھر جمعے کو کلاس ہوگی. تو انشاءاللہ العزیز پھر جمعے سے یا ہفتے سے پھر ہم باقاعدہ اسپیچز، خطابات کی طرف چلے جائیں گے. ابھی ہم تھوڑا ہیزیٹیشن، یہ جو کام ابھی ہم کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ہیزیٹیشن بیریئرز کو توڑنے کا کام. کیا ہے یہ؟ ہیزیٹیشن کا معنی ہم سمجھتے ہیں ہچکچاہٹ، اور بیریئرز کا معنی بھی ہم سمجھتے ہیں رکاوٹیں. یعنی یہ جو پریشانی ہے نا، یہ جو ہچکچاہٹ ہے، یہ جو بیریئرز ہیں، یہ جو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، یہ جو ہمت نہیں دیتے، یہ آگے بڑھنے سے آپ کو روکتے ہیں، ان بیریئرز کو توڑ رہے ہیں ابھی فی الحال. یہ کوئی خطاب ہم نہیں سیکھ رہے، ابھی ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ ہیزیٹیشن بیریئرز. جب یہ ٹوٹ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر رستہ صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو ابھی ہیزیٹیشن بیریئرز آج ہم نے کچھ توڑ لیے ہیں، کچھ کل توڑیں گے. تو انشاءاللہ ایک آدھ دن میں بیریئرز ہمارے
رستے سے ہٹ جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ. پھر ہمارا ٹریک جو ہے اس پر ہم نے چل پڑنا ہے انشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ آئیے اگلی پریزنٹیشن کچھ جملے لکھتے ہیں, لکھ لیں جلدی سے. اب یہ بھی پریکٹس کے لیے کچھ لائنیں میں آپ کو لکھوانے لگا ہوں تاکہ کل ہم اس پر پریکٹس کریں. یہ پہلی لائن ہے, جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں. جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں. لکھ لیا ہے جی؟ اگلی لائن لکھیے. جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں. اگلی لائن لکھیے. جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹھ جاتی ہے. جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹھ جاتی ہے. یہ صرف پریکٹس کرنے کے لیے ہم لائنیں لکھ رہے ہیں, جیسے گنتی پر پریکٹس کی تھی اسی طرح اس پر کر رہے ہیں. جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹھ جاتی ہے. تیسرا جملہ ہے, جب امید لگ کر ٹوٹ جاتی ہے. جب امید لگ کر ٹوٹ جاتی ہے. ہوگی 3 لائنیں جی. چوتھی لائن لکھیے. جب تیسری ہے ہم نے لکھا جب امید لگ کر ٹوٹ جاتی ہے. چوتھی لائن لکھیے. تب خوابوں کی اوٹ سے آواز آتی ہے. تب خوابوں کی اوٹ سے آواز آتی ہے. تب خوابوں کی اوٹ سے آواز آتی ہے. کوئی لفظ سمجھ نہ آیا تو پوچھ لیجئے گا. اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں. ابھی تک 4 لائنیں لکھی, پڑھ دیجئے کیا کیا لکھا ہے. تب خوابوں کی اوٹ سے آواز آتی ہے. آگے 5ویں لائن لکھتے ہیں. وہ آواز کیا ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں. تب خوابوں کی اوٹ سے آواز آتی ہے. ہمت کرو, ہمت کرو, قدم بڑھاؤ, دل چھوٹا نہ کرو. دل چھوٹا نہ کرو, کوشش جاری رکھو. ہو گیا یہاں تک؟ ہمت کرو, قدم بڑھاؤ, دل چھوٹا نہ کرو, کوشش جاری رکھو. یہاں تک ہو گیا جی. آگے نہیں یہ ہو گیا نا, یہاں تک پہلا ہو گیا. اب اسی آگے لائن ہے. کوشش جاری رکھو. تم بدل سکتے ہو نظام. تم بدل سکتے ہو نظام. تم بدل سکتے ہو نظام. ہو گیا یہ بھی. انشاءاللہ ہم بدلیں گے نظام. انشاءاللہ ہم بدلیں گے نظام. آگے لکھیے. کیونکہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. آگے جو لکھنے لگے. جس میں نہ ہو انقلاب. کیونکہ جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی. جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی. یہ شعر کی ایک لائن پوری ہوئی ہے. جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی. شعر کی دوسری لائن ہے. روح کی حیات. روح لفظ ہوتا ہے نا, روح ہاں کے نیچے زیر لگا دیں. روح آگے الف اور ڈبل میم. روح کی حیات, کشمکش انقلاب.
یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ انقلاب لکھ لیا ہے جی؟ آئیے پڑھ لیتے ہیں اس کو، کل پریزنٹیشن اس کی ہوگی، سٹارٹ ہم یہاں سے کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بات بولنا ہے آپ نے، جس نے لکھا ہے کوئی ایک لکھا ہو مجھے دے دیں، چل ٹھیک ہے وہ رکھ لیں۔ کل ہم نے ایک جیسچر سیکھا تھا، صرف ایک، آج کچھ جیسچر ایڈ کرنے لگے ہیں۔ ابھی تک ہم باڈی لینگویج کے ایک پورشن پر تھے اور وہ تھا جیسچر، آج ہم اگلی جز کو بھی ٹچ کریں گے اور وہ کیا ہے؟ آئی کانٹیکٹ، اور تیسرے کو بھی ٹچ کریں گے اور وہ کیا ہے؟ آج باڈی لینگویج کے ان تینوں جزوں کو ہم نے ٹچ کرنا ہے اور چوتھے کو بھی چھوڑ اس کو بعد میں لے لیں گے۔ تو تین باڈی لینگویج کے جز آج ہماری اسپیچ کا حصہ ہوں گے۔ پہلا آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو جیسچر ایک سیکھا تھا نا یہ والا، آج آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی لائن لکھی ہوئی ہے، جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں۔ تو نظریں کا تعلق یہاں ہے آنکھوں کے ساتھ، ہمارے ہاتھ یہاں آئیں گے اور آگے پھر سے موو کریں گے۔ مجھے دیکھ کے بولنا ہے آپ نے، جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں، جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں، جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں، اب اس کو نہیں بھولنا، وہ جو ہم نے دست کی پریکٹس کی ہوئی ہے، یہ ہمارا ابتدائی لیول ہے، یہ ہماری سٹارٹنگ ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ یہ کوئی خطاب نہیں ہے، لیکن آپ اس کو خطاب سمجھیں یہ خطاب ہے۔ تو پہلا جملہ ہماری سٹارٹنگ ہے، کیا ہے؟ سٹارٹنگ۔ تو یہ جو لیول ہم نے شروع میں رکھا ہے، اب اس سے ہم آگے جائیں گے۔ جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں، اگلی لائن ہے اس پہ منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹ جاتی ہے۔ تو اس کا تعلق ہے 2 قدم آگے بڑھنا، یعنی آگے کی طرف چلنا، اور پھر اگر منزل کا نہ ملنا تو پھر انسان کا واپس آ جانا۔ تو اس میں 2 کنسیپٹ ہیں، دیکھیں، جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹ جاتی ہے، یعنی آگے بڑھے تو تھے لیکن منزل نہ مل سکی تو پھر پیچھے آ گئے۔ جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹ جاتی ہے، یہ اصل میں کنسیپٹ، یہ لائن اس لیے رکھی ہے، یہاں کچھ اور بھی لکھا جا سکتا تھا، یہ اس لیے رکھی ہیں کہ ذرا موٹیویشنل ہے۔ تو شروع میں جب کلاس ہوتی ہے تو موٹیویشن والی چیزیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں جو اسلامی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو جو ہمارے لیڈرز پیدا ہوئے ہیں امت مسلمہ کے، انہوں نے یہی پیٹرن رکھا ہوا، وہ کبھی ہمت نہیں آتے، کبھی بھی ہمت نہیں آتے تھے۔ جو ہمارے بڑے گزر گئے، محمود غزنوی کے بارے میں تو مشہور ہے نا، کتنے حملے کیے تھے؟ 17 حملے، 17 بار حملہ کیا تھا تو کامیابی نہیں ملی تھی، تو وہ چھوڑ کے تو نہیں بیٹھ گئے تھے، پھر حملہ کیا تھا تو پھر اللہ نے کامیاب کر دیے۔ تو ہماری تاریخ تو یہی ہے، ہمارے بڑے کبھی بھی مایوس ہونے والے پیدا نہیں ہوئے۔ اب امت میں پھر آ کے مایوسی کا دور اس وقت شروع ہوا جی۔ جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹ جاتی ہے، آگے ہے امید لگنا اور پھر ٹوٹ جانا۔ تو کسی چیز کو اگر توڑیں، آپ کے ہاتھ میں سٹک ہو تو کیسے توڑتے ہیں؟ ایسے توڑتے ہیں جی، آپ بولتے ہیں جب امید لگ کر ٹوٹ جاتی ہے، 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 جب امید لگ کر ٹوٹ جاتی ہے،
اب جو کامن اشارہ ہے، ایک ہوتا ہے غائب اور ایک ہوتا ہے حاضر۔ جب آپ کسی غائب چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ ہمیشہ کے لیے۔ غائب چیز کا جب آپ تذکرہ کریں تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے سائڈ پہ اشارہ کرنا ہوتا ہے، چونکہ غائب کا معنی یہ ہے نا جو چیز سامنے نہیں ہے، تو دائیں ہاتھ سے کر لیتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے، تو سائڈ پہ اشارہ کرتے ہیں۔ اور جب کسی حاضر چیز کا تذکرہ کرنا ہو تو پھر سامنے۔ یہی غائب اور حاضر کا فرق ہے۔ تو یہاں بات اچھا یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی ایسی چیز کا تذکرہ کرنا ہو جو سامنے نہیں ہے، مثال کے طور پر مدینہ منورہ کی بات ہے، مکہ مکرمہ کی بات ہے، آپ اجمیر کی بات کریں، آپ بغداد کی بات کریں، یعنی کسی ایسی جگہ کا تذکرہ کریں کہ جو سامنے موجود نہ ہو، تو پھر اشارہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سائڈ پر۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں تو آپ بت بن کر نہیں بولتے، بلکہ آپ کی باڈی لینگویج بھی اپنی آڈینس کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے اپنی طرف۔ تو آگے ہے تب خوابوں کی اوٹ سے آواز آتی ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو خواب ہیں اور لفظ استعمال ہوا اوٹ، اوٹ کا معنی ہی مختلف معنی ہے اس کے۔ اوٹ کا معنی یہ ہے کہ جو کوئی سائڈ سے چیز ہو، وہاں سے کسی چیز کی، جیسے پہاڑ کی اوٹ، تو یہ سامنے والی چیز نہیں ہوتی، تو اوٹ کا معنی بھی یہ ہے۔ تو اب یہ سائڈ پہ اشارہ ہوگا یا سامنے ہوگا؟ سائڈ پہ ہوگا۔ تب خوابوں کی اوٹ سے آواز آتی ہے، تب خوابوں کی اوٹ سے آواز آتی ہے۔ جب آپ جملے پہ اینڈ کرتے ہیں نا جا کے، یہ وہاں ہاتھ چھوڑتے ہیں، یہ اشارہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بس ہاتھ ہلانا۔ جب آپ کسی جملے پہ اینڈ کرتے ہیں تو وہاں جا کے ہاتھ کو پھر اینڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہم یہاں کر رہے ہیں۔ تب کہا یعنی شروع کیا، تب پھر ہاتھ واپس آیا، تب خوابوں کی اوٹ سے آواز آتی ہے، تو وہاں جا کے ہم نے ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ تب خوابوں کی اوٹ سے آواز آتی ہے، بچ کے بھائی آپ کو لے دے، ایسے نہ ہو کہ خطاب سکھاتے کہیں اور ہی بھیجیں۔ چلے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اشارہ کیا کرنا ہے؟ سائڈ پہ۔ تب خوابوں کی اوٹ سے آواز آتی ہے۔ اب ذرا میری طرف دیکھیے، اب اگلا جملہ لکھا ہوا ہے ہمت کرو، تو ہمت کے لیے اشارہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمت کرو، یہی بنتا ہے نا جی۔ یہ دیکھیے یعنی کامن سینس ہے، آپ ساروں کا یہی اس طرف ذہن گیا، کسی نے بھی اس سے ہٹ کے نہیں کہا، سب نے کہا یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اشارے کچھ اثر رکھتے ہیں نا، کہ اگر یہی جملہ میں اب بولوں گا، آپ کو فرق کر کے بتاؤں گا، اس کو پہلے صحیح طرح سے بولتے ہیں، ہمت کرو، ہمت کرو، آگے ہے قدم بڑھاؤ، تو یہ جو قدم بڑھاؤ ہے یہ بھی اسی کے ہم معنی جملہ ہے، ہمت کے ہم معنی ہے نا، کسی کو موٹیویٹ کرنا، تو یہ دونوں ملتے جلتے جملے ہیں۔ ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، دل چھوٹا نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو، آگے ہے کوشش جاری رکھو، یہ بھی اس پہلے جملوں کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے، ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، کوشش جاری رکھو۔ تو دل چھوٹا نہ کرو، کوشش جاری رکھو، کوشش جاری رکھو۔ تم بدل سکتے ہو نظام پہ اشارہ کیا کرنا ہے؟ تم بدل سکتے ہو، ادھر آ جائے گا، سامنے والے کی طرف آ جائے گا، تم بدل سکتے ہو نظام، یعنی اس طرح سے اگلے کی طرف اشارہ کرنا کہ اسے چارجنگ ملے، کیا ملے؟ تم بدل سکتے ہو نظام۔ اب اگر کوئی اس کو یوں کہے، میں اب بولتا ہوں، دیکھیے گا ذرا، ہم پہلے بولا تھا ہم نے ہمت کرو، اب اس کو کوئی یوں بولے، ہمت کرو، قدم بڑھاؤ،
دل چھوٹا نہ کرو، تو کوئی جملوں کا کو اثر رہتا ہے؟ وہ اپنے الفاظ کی جان ہی ختم کر دو، الفاظ کی جان ہی ختم کر دو۔ بیسیکلی یہ میں یہاں آپ کو یہ کوشش کروں گا کہ یہ چیز یہاں آپ کو ڈلیور کر سکوں۔ اصل فن یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سے کہہ کے سبحان اللہ نہ کہلوائیں، یا کسی سے کہہ کے نعرہ نہ لگوانا پڑے۔ آپ کی بات میں اتنی جان ہو کہ آپ وہ بات کریں اور اگلا بول پڑے، اور اگلا بول پڑے۔ اصل فن یہ ہوتا ہے، تو ہم وہی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی جملے کے اندر ایک جان ہوتی ہے نا، لفظ کے اندر آپ اس لفظ کی جب جان ہی نکال لیں تو پھر صدر صاحب اس لفظ کو آپ بولتے بھی رہیں۔ آپ پیچھے بیٹا کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے نظر ہی نہیں آ رہی، یہاں آ جاؤ، آگے ادھر آ جاؤ۔ ان دونوں کو تو بیٹھنے دینا، ہمارے سیکرٹری صاحب اور صدر صاحب، ادھر آ جاؤ، اس چیئر پہ آ جاؤ۔ چلیں آپ میری طرف جی۔ تو ہم یہ عرض کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی لفظ کو اس کے اصل طریقے سے بولیں گے نہیں تو اس لفظ کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس لفظ سے خارج ہو جاتا ہے، پھر وہ لفظوں کا اثر نہیں رہتا۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ لفظ جس طرح سے بولا جانا چاہیے وہ اسی طرح سے بولا جائے، اور یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ کوئی ایسا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، سائنس نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی سادہ سی باتیں ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، اور آپ نے سمجھ جانی ہے صحیح سادگی والے طریقے کے ساتھ۔ جی، ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، دل چھوٹا نہ کرو، کوشش جاری رکھو، بدل سکتے ہو نظام، میرے ہاتھ کو دیکھیے گا، یعنی اس ہاتھ کو آپ نے کبھی بھی سستی کے ساتھ نہیں ہلانا۔ اگر یہی اشارہ اب یوں کر کے ڈھیلے ہاتھ سے کریں گے تو پھر اس اشارے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اچھا ایک چیز ہوتی ہے آپ سامنے کی طرف، اس کا معنی اور ہوتا ہے اور اس کا معنی اور، دونوں مختلف چیزیں۔ میرے ہاتھ کو دیکھیں گے انگلی اوپر کی طرف، کیونکہ جس میں نہ ہو انقلاب، جس میں نہ ہو انقلاب، آگے ہے موت ہے وہ زندگی۔ ہم نے ابھی تک جو اشارے سمجھے ہیں، ایک تو غائب اور حاضر کا فرق سمجھا، ایک ہم نے ہمت اور جرأت اس کی بات کی، قوت کی بات، ایک بڑا امپورٹنٹ آگے اور ہے، تو اس کو بھی سمجھ لیں ہمیشہ کے لیے۔ جب بھی آپ اس طرح کی بات کریں تو پھر آپ کا اشارہ یہی ہونا چاہیے، جب بھی آپ بات کریں گے نا بزدلی کی، کس کی؟ بزدلی کی بات کریں، آپ کسی کی شکست کی بات کریں، آپ کسی کے گھٹنے ٹیکنے کی بات کریں، یعنی یہ ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ بزدلی، شکست، موت، گھٹنے ٹیک دینا، یہ ساری چیزوں کا مطلب کیا ہے کہ کسی کا زمین بوس ہو جانا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ شاہ صاحب، زمین بوس ہو جانا، یعنی اب مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ زمین پر گر گیا۔ تو ایسے جملوں پر اشارہ ہمارا کیا ہوگا؟ نیچے کی طرف، زمین کی طرف۔ تو یہاں بھی اب موت کا تذکرہ ہے، اور موت سے مراد یہ ظاہری موت نہیں ہے، موت سے مراد یہاں یہ بھی شکست ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ شکست ہے۔ کیونکہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات۔ اور یہ جو روح ہے، روح کا معنی بھی یہی ہے نا، کسی کے اندر جان ہو، روح بمعنی زندگی۔ اور یہاں علامہ اقبال جو تصور دے رہے ہیں، اس روح سے مراد بھی کیا ہوگا؟ کیا ہوا؟ پتہ لگ گیا؟ پانی بھی رکھ سکتے ہیں آپ پاس، یہ کھٹی چیزیں بہت کھاتا ہے۔
یہ دیکھ لیں آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا چلیں میری طرف، یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روح کا معنی بھی کیا ہے؟ جان ہونا. کیا ہونا؟ جان سے مراد ہے کوئی زندہ ہے. تو علامہ اقبال یہاں جو تصور دے رہے ہیں کہ امت کی جو زندگی ہے، جو اس کی روح ہے، وہ بھی یہی ہے کہ وہ آگے بڑھنے کی لگن اس میں رہے. کیا رہے؟ انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ بدلتے رہے. کیا کرتے رہے نا؟ علامہ اقبال نے جو تصور دیا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. اور پھر اقبال فرماتے ہیں ثبات ہے تغیر کو ایک زمانے میں. علامہ اقبال ساری زندگی یہی سمجھاتے چلے گئے کہ بھئی اپنے آپ کو ایک جگہ پر ساکن نہ کرو. اور امت مسلمہ کی تو شان ہی یہ ہے کہ اس نے قیامت تک رہنا ہے، اب کوئی اور امت نہیں آنی. تو جب اس امت نے قیامت تک رہنا ہے تو پھر یہ کبھی بھی ساکن، یہ ہمیشہ آگے بڑھتی رہے گی، ہر دور کے مطابق اس کو فیس کرے گی. یہ کبھی بھی کسی ایک دائرے میں اس امت کو بند نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں وہی انہوں نے کہا روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب، کشمکش انقلاب. ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں، جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹ جاتی ہے، جب امید لگ کر ٹوٹ جاتی ہے، تب خوابوں کی اوٹ سے آواز آتی ہے ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، دل چھوٹا نہ کرو، کوشش جاری رکھو، تم بدل سکتے ہو نظام. انشاءاللہ ہم بدلیں گے نظام، کیونکہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی. روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب. تو یہ آپ لوگوں نے کل اس کی تیاری کے ساتھ اسٹارٹ ہم یہاں سے کریں گے، تو کل انشاءاللہ العزیز پھر ہم آگے بڑھیں گے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں وہ انہوں نے آپ سے بھی بات کرنی ہے، تو میں ابھی چلا جاؤں گا، پھر صدر صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. تو کوئی کویسچن ہو آپ پوچھ لیا کریں، کوئی بات آپ کے ذہن میں آئے آپ پوچھ لیا کریں، ہاتھ کھڑا کر کے بتا کے تو آپ کویسچن کر لیا کریں، تاکہ سوال کوئی ذہن میں نہ رہے. آپ سوال ضرور پوچھا کریں، یہ بیسیکلی کلیئرٹی ضروری ہے. جی موت ہے وہ زندگی، تو اس کا اشارہ کیسے؟ میں نے بیٹے یہ بتایا کہ موت، شکست، بزدلی، کسی کا گھٹنے ٹیک دینے، جب بھی ایسا جملہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے زمین بوس ہو جانا. تو آپ اوپر سے نیچے کی طرف زمین کی طرف اشارہ کریں. کشمکش، یہ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی بھی اشارہ کریں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں. جیسے یہ ہے کشمکش، ہم نے یہاں یہ کیا تھا روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب. تو کوئی بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ شہر میں آ کے سارے بچے بھول گئے، شہر میں آ کے سارے بچے بھول گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. یہ والدین کی عمر بھر کی کمائی ہیں. آپ لوگ کیا ہیں؟ عمر بھر کی کمائی. صحیح بات ہے. اس کو فیل اگر ہم کریں تو ایک بچہ جو ہوتا ہے نا، والدین کی کمائی ہوتا ہے، عمر بھر جمع پونجی ہوتا ہے. وہ اس کو بڑی محنت سے پالتا ہے، بڑے لاڈ سے پالتا ہے. وہ اپنے مسائل کے اندر رہتے ہوئے حد الامکان کوشش کرتا ہے میں اس کی خواہشیں پوری کروں. اور خاص طور پہ آپ کے ساتھ تو جیسے میں نے کل کہا تھا، انہیں اپنی بخشش کی امید جڑی ہوئی. بے شک ایسا ہے نا، بخشش کی امید. میری ماں، میں نے کئی بار سنا ہے
تو کہتی ہیں کہ میں جب یعنی مجھ سے بڑی 3 سسٹر ہیں، تو جب بیٹا نہیں ہوتا تو والدین کی پھر خواہش ہوتی ہے اللہ پاک بیٹا دے. تو میری ماں کہتی ہے کہ میں یہ سوچا کرتی تھی کہ مولا تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو حافظ بناؤں. اب ان کی ظاہر سوچ حفظ تک ہوتی ہے، انہیں نہیں پتہ ہوتا نا کہ اس سے آگے بھی کوئی تعلیم ہے، اور وہ درس نظامی کا تو نام بھی نہیں سنا ہوتا. تو وہ ان کے ذہن میں پھر بچپن سے ہی بچے پر ایک نظر ہوتی ہے کہ اس کو حافظ قرآن بنا، اور ساتھ اپنی بخشش کی امید جڑ جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس قابل کر دے کہ ہم خود بھی بخش جائیں اس کی بارگاہ میں، اور ہمارے صدقے اللہ پاک ہمارے والدین پر بھی اپنا کرم کرے.